حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 40 اقوال مبارک جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں غریبی، مفلسی، پریشانیاں اور بد اعتمادی آتی ہے۔ اگر ان 40 میں سے چند ہی ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہوں تو غربت، محتاجی اور مفلسی آ کر رہتی ہے اور گھروں میں لڑائی جھگڑے، دل میں شیطانی وسوسے ہمارا مقدر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل یا تو مکروہ یا حرام ہیں جن کی وجہ سے خداوند کریم اپنی رحمتیں اور برکتیں ان گھروں سے اٹھا لیتے ہیں جہاں یہ عمل پائے جاتے ہوں۔ محترم ناظرین، ذرا سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہ آتی ہوں یا نہ برستی ہوں تو وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان 40 اقوال پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی غریبی، محتاجی اور پریشانیاں زندگی میں حادثات ختم کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے گھروں میں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ 40 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 1، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حالت جنابت میں بال تراشنا یا بال کٹوانا، حجامت بنوانا، یہ عمل گھر میں غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ عمل مکروہ ہے، اس عمل سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں عورت حاکم ہو یعنی گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، اس گھر میں بھی اللہ تعالی غریبی لاتا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالی کی طرف سے گھر کا حاکم مقرر کیا ہے۔ یہ حاکمیت صرف مرد ہی کو حاصل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس عمل سے مرد حضرات اجتناب کریں اور عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تکذیب نہ کریں۔ یہ عمل بھی گھر میں غریبی لاتا ہے۔ نمبر 3، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنی بیٹی سے کسی اور کی بیٹی کو کمتر سمجھنا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی یعنی آپ کی بہو بن کر آئے، وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا جو تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی تو آپ کی آنکھوں کا تارا ہو اور دوسرے کی بیٹی یعنی کہ بہو آپ کو کھٹکتی رہے۔ یہ عمل گھر میں غربت اور مفلسی لاتا ہے، اس عمل سے اجتناب کریں۔ نمبر 4، مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ماں سے زیادہ بیوی کو مقدم ماننا یعنی ماں کی بات کو نہ ماننا اور بیوی کی بھی ہر بات پوری کرنا، یہ عمل گستاخانہ ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ان کو ضرور پورا کریں، لیکن ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ خدمت کس کی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا حکم صادر فرمایا ہے، بیوی کا تو تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ اس عمل پر بھی گھر میں غربت اور غریبی اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کیا کریں۔ نمبر 5، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں حرام کا پیسہ آئے اور ماں باپ اس کو منع نہ کرتے ہوں، یہ عمل گناہ بھی ہے اور گھر میں غربت بھی لاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے، اگر گھر میں ان کا بیٹا یا بیٹی کوئی ایسی دولت لا رہے ہوں جو شرعی طور پر مکروہ یا حرام ہو، تب بھی ان کے ماں باپ ان کے لیے پردہ پوشی کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے اور اس عمل سے انسان کے گھر میں غربت آ جاتی ہے، برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 6، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسائے کا خیال نہ رکھنا یہ گھر میں غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے گھر اچھا خوشبودار کھانا پکا ہو اور آپ صاحب اطاعت بھی ہوں تو اپنے ہمسائے کے گھر ضرور وہ کھانا بھجوایا کریں۔ اگر آپ صاحب اطاعت نہ بھی ہوں اور آپ کے گھر اچھا کھانا خوشبودار پک چکا ہے تو اسے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ آپ کے کھانے کی خوشبو آپ کے ہمسائے کے گھر تک نہ پہنچے۔ اس لیے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا مقدم سمجھیے، ورنہ آپ کے گھر میں غریبی اور مفلسی آ جائے گی۔ نمبر 7، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذان ہوتے وقت اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت چپ نہ رہنا یا خاموشی سے نہ سننا، یہ عمل گناہ بھی ہے اور گھر میں غربت کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ عمل شیطان کے چیلوں کا ہے، کسی مسلمان کا یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ عظیم برتر کا نام پکارا جا رہا ہو اور ہم اس میں اپنی آناب شناب بکتے رہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید جہاں پڑھا جائے اور اس کو غور اور توجہ سے سنا کرے، ورنہ ہمارے گھر برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ یہ عمل گھر میں غربت لانے کا بہت ہی عظیم سبب ہے۔ نمبر 8، مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، نماز جنازے پر نہ جانا گھر میں غربت اور غریبی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے
کہ فلاں بندے کا جنازہ تھا اور ہم روٹھ کر بیٹھ گئے، اس مرنے والے نے یہ کیا کیا تھا یا وہ کیا کیا تھا، ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے۔ حالانکہ جب انسان مر جاتا ہے ان کے اعمال کا خلاصہ اللہ تعالیٰ بھی بند کر دیتا ہے، لیکن ہم انسان اس مرنے والے کے اعمالوں کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ناچاکیاں، بد اعتمادی اور غربت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشانی حالت میں رہتے ہیں۔ اس عمل سے بھی اجتناب کیا کریں، یہ گھر میں غربت لانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 9، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ مر جائے اس کا گلہ شکوہ یا اس کے گناہ یاد کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عظیم برتر اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت نصیب عطا فرما دی ہو، تو ہم ان کے گلے شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مر جائے تو ان کو اچھے الفاظوں سے یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس عمل سے بھی ہم مسلمانوں کو ہرگز اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گھر میں غربت لانے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 10، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی ناشکری گھر میں غربت لانے کا عظیم سبب ہے، اس لیے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رزق کا شکر ادا کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بعض کچھ احباب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے وہ دعا مانگی قبول نہ ہوئی، میں نے یہ مانگا مجھ کو نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کو ایک جنتی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے لیے روز محشر کے لیے ثواب کا نذرانہ بنا کر رکھ دیا ہے، تاکہ تمہارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہونے لگے، وہی دعائیں ثواب بنا کر اس پلڑے میں ڈال دوں گا اور تمہاری بخشش کا ذریعہ وہی دعائیں ہوں گی۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ برتر کی حکمت بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر پل ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ نمبر 11، گھر میں مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا، یہ بھی غربت اور تنگ دستی لانے کا سبب بنتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے بہت سے گھروں میں یہ دیکھا ہے مکڑی کے جالوں کو لوگ نہیں اتارا کرتے بلکہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں مفلسی اور تنگ دستی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس عمل سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، بزرگان دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے سے گھر میں غربت اور قرض آتا ہے، اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 13، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان مبارک ہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا یا اندھیرے میں نماز پڑھنا، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت یا کھانا کھاتے وقت روشنی کا ضرور اہتمام کر لیا کریں۔ نمبر 14، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، اس عمل سے گھر میں غربت، تنگ دستی، مفلسی اور انسان انتہائی غریب ہو جاتا ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو اس گھر میں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں، لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز اور قرآن پاک کو، ان دونوں کو اپنا فریضہ اول سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں، تاکہ ہمارے گھر غربت اور مفلسی کے اندھیرے میں نہ جا سکیں۔ نمبر 15، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ عمل گھر میں صرف غربت اور مفلسی نہیں لاتا بلکہ یہ عمل کفرانہ اور مشرکانہ ہے۔ یہ عمل انسان اور جانور میں فرق نہیں رہنے دیتا، اس عمل کو کرنے والے پر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کو بہکاتے رہتے ہیں، ان سے الٹا سیدھا کام بھی کروا لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ انسان لاغر ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے اجتناب کریں، ورنہ گھر میں غریبی اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ نمبر 16، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کسی کے گھر کے کھانے کو اپنے کھانے سے کم تر کہنا، یہ عمل انسان کے گھروں کو غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، کیونکہ رزق زیادہ دینا کم دینا میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ اس پر طنز نہیں کر سکتے۔ یہ عمل آپ کو غریبی کے اندھیروں میں دھکیل سکتا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اس عمل سے اجتناب کیا کریں، ورنہ آپ کا گھر غریبی کے اندھیرے میں چلا جائے گا۔ نمبر 17، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گھر میں میاں بیوی آئے روز کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھر پر غربت مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل گستاخانہ ہے۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا وجود ہے، اس عمل سے بھی گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 18،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس گھر میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو وہ گھر غربت کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ جہاں ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو وہ گھر نہیں بلکہ ایک تاجر کا اڈا ہے جہاں ہر سودے باز ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ لیتا ہے۔ یہ عمل آپ کے گھروں کو نحوست اور غربت میں دھکیل دیتا ہے۔ اس عمل سے اجتناب کریں ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ نمبر 19، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا رشتہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہ کرنا یہ عمل انتہائی اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس عمل کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر لڑکی آپ کی جوان ہو جائے اور رشتہ بھی دستیاب ہو اور شرعی عذر بھی نہ ہو اور وہ بدکاری کرنے لگے تو اس کے گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا جوان ہو گئے ہوں تو اور کوئی دینی رکاوٹ نہ ہو تو بلا تاخیر ان کا نکاح کر دینا چاہیے، ورنہ یہ عمل آپ کے گھر میں غربت لانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ نمبر 20، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی اور کی اولاد سے اپنی اولاد کو برتر سمجھنا یا خوبصورت سمجھنا کیونکہ یہ قدرت الہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ دوسروں کی اولاد ان کے ماں باپ کی نظروں سے دیکھو تو ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہوگا، یہ عمل بھی آپ کے گھر میں غربت لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو جس طرح میں نے بنایا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں کی اولادوں پر طنز کرو، یہ عمل بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ نمبر 21، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس گھر میں بے پردہ عورتیں ہوں اور ان کو ان کے مرد اس عمل سے منع نہ کریں ان گھروں میں اندھیرے اور غریبی اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان اپنے چیلوں کو ان کے گھروں کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ جہاں شرم و حیا نہ رہی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمل سے پرہیز کریں، یہ عمل بھی گھر میں غربت لانے کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 22، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر گھر میں مہمان آ جائے تو اس وقت ہمیں منہ چڑھانا نہیں چاہیے، اس مہمان کی کھلے دل سے خدمت و اکرام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ مہمان کے آنے پر میاں بیوی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یا دل میں وسوسہ ڈالنا کہ کل ایک مہمان آیا تھا آج دوسرا آ گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی مہمان اللہ کی رحمت ہے، مہمانوں سے منہ موڑنے سے اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت والے فرشتے اس گھروں سے واپس لوٹ جاتے ہیں اور اس گھر میں غریبی اور محتاجی مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 23، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس گھر میں بھی غریبی اپنا ڈیرا ڈال لیتی ہے جس گھر والوں کے غیر ضروری بال یعنی زیر ناف بال زیادہ بڑھ جاتے ہوں اور وہ لوگ سستائی کر جاتے ہوں، ان کو وقت پر نہیں تراشا جاتا ہو، کیونکہ غیر ضروری بال حد سے زیادہ بڑھ جانا مکروہ ہے۔ جہاں انسان اپنے مکروہ عمل کو ساتھ لیے پھرتا ہوگا اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی وجہ سے حق تعالیٰ کے رحمت اور برکت والے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں اور ان گھروں میں غریبی اور مفلسی آ جاتی ہے۔ نمبر 24، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دانتوں سے ناخن کاٹنا مکروہ عمل ہے، اس عمل سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 25، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رفع حاجت کے بعد رفع حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو نہ دھونا پاک نہ کرنا، اس عمل سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، کیونکہ ہم نے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے رفع حاجت چھوٹی کرنے کے بعد ویسے ہی پاجامہ شلوار یا پینٹ پہن لیتے ہیں اور روزمرہ کے کام شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل مکروہ اور ناپاک ہے۔ اس عمل سے گھر میں غریبی مفلسی آتی ہے اور شیطانی بہکاوا اس انسان پر جلدی اثر کرتا ہے۔ نمبر 26، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اس گھر میں غریبی اور مفلسی آ جاتی ہے جس گھر والے صبح سورج طلوع ہونے تک سوتے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ اکثر دیکھا بھی ہے اس گھر میں لاکھوں یا کروڑوں بھی آ جائیں تب بھی برکت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں انسان صبح سورج طلوع ہونے تک سوتے رہیں اس گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 27، اس گھر میں بھی غریبی ڈیرے ڈال لیتی ہے جو بیت الخلاء میں باتیں کرتا ہو یعنی ٹوائلٹ لیٹرین وغیرہ یا رفع حاجت کے وقت اس عمل سے بچیں ورنہ اس گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 27، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پیٹ کے بل سونا نحوست ہے اور یہ عمل آپ کے گھر میں غریبی اور مفلسی لاتا ہے، اس عمل سے بچیں کیونکہ یہ عمل شیطانی ہے۔ چاہے مرد ہوں یا عورتیں سیدھا سویا کریں یا دائیں طرف کروٹ بدل کر سوئیں، اس طرح سونے سے آپ کو راحت ملے گی اور تندرستی بھی پاؤ گے۔ پیٹ کے بل سونے سے کمزوری بھی اور غربت بھی آ جاتی ہے۔ نمبر 28، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبرستان کے نزدیک ہنسنا
یا قبرستان میں ہنسنا یا غیر ضروری باتیں کرنا، یہ عمل انسان کو گمراہی کے زمرے میں لے جاتا ہے، اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے ان گھروں میں آیا ہی نہیں کرتے جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہ آتے ہوں، وہ گھر تو شیطان کی آماج گاہ کہلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، قبرستان کے نزدیک یا قبرستان میں غیر ضروری باتیں کرنا اور ہنسنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے گھر میں غربت اور مفلسی آ جاتی ہے۔ نمبر 29، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر گھر میں سوالی یعنی کہ فقیر سائل اللہ کے نام پر مانگنے آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ روانہ نہ کرنا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہی نہ ہو تو اس سے معذرت کر کے اس سے دعا کروا لینا۔ اگر آپ صاحب اطاعت ہیں، اسے ضرور خالی ہاتھ نہ موڑنا، ورنہ اس عمل سے گھر میں غربت آ جائے گی۔ نمبر 30، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، بغیر وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو یاد ہوتی ہیں ان کو دہرانا، اس عمل سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، جب بھی پڑھا کریں باوضو ہو کر پڑھا کریں، تاکہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں، ورنہ گھر میں غریبی آ جائے گی۔ نمبر 31، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لینا چاہیے، یہ عمل بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ ہم نے اکثر دوستوں کو دیکھا ہے، باہر سے آتے ہیں یا گھر میں ہی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل بھی گھر میں غریبی اور مفلسی لاتا ہے۔ نمبر 32، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی اولاد کو گالی دینا یا کوسنا، یہ عمل بھی گھر میں غریبی لانے کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنی اولادوں کو کوستے رہتے ہیں، بلکہ اپنی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کی بھیک مانگا کریں تاکہ گھر میں غریبی نہ آ سکے۔ نمبر 34، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے چوکھٹ کے آگے یعنی کہ دروازے کے آگے بیٹھنا، یہ عمل بھی گھر میں غریبی لاتا ہے۔ اگر آپ فارغ الوقت ہیں تو گھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھا کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، بلکہ تم دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو آتے جاتے دیکھنا، یہ عمل مکروہ ہے، اس عمل سے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 32، یہ عمل بھی گھر میں غریبی لاتا ہے، یعنی پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو جلانا۔ بعض گھروں میں بعض عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، لہسن اور پیاز کے چھلکوں کو اتار کر چولہے میں جلا دیتی ہیں، یہ عمل بھی گھر میں غریبی لاتا ہے۔ نمبر 36، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، فقیر یا سائل سے کوئی چیز سستے داموں خرید کر گھر میں استعمال کرنا، اس عمل سے بھی گھر میں غربت اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 37، گھر میں چراغ یا موم بتی لالٹین وغیرہ کو پھونک مار کر بجھانا، اس عمل سے بھی غریبی آ جاتی ہے، بلکہ ان تینوں یا چاروں چیزوں کو کپڑے کی ہوا دے کر یا ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور چیز سے یہ چراغ بجھانا چاہیے، ورنہ گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 38، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس عمل سے بھی گھر میں غربت اور مفلسی آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی چاہیے، اس کے برعکس گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 39، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھانا، اس عمل سے گھر میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ جھوٹی قسم کھانے والا جہنمی ہے۔ نمبر 40، گھر میں یا آفس میں جوتی الٹی پڑی ہو اس کو سیدھا نہ کرنا، یہ عمل بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول مبارک پر چلنے والا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔